السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں اور حضرت اساتذہ اکرام، ہندوستان قومی یکجہتی و گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے۔ یہ ایسا چمن ہے جہاں امن و آشتی اور اتحاد ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں۔ یہاں کی فضا میں محبت اور یہاں کے ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں۔ گویا ہندوستان آپسی اتحاد کا حسین سنگم ہے اور یہاں پر سارے مذاہب محترم ہیں۔ سامعین محترم، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے سنوارا، اپنے خون جگر سے سنوارا ہے۔ ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے۔ اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے اور اسے سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے۔ مسلمان ہر وقت اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے انہیں اس ملک سے مارا بھگایا۔ مسلمان انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم کر کے اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا اور ان کے ہر آنے والی باطل طاقتوں کا مسلم علماء اور عوام نے مقابلہ کیا اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا جب تک اس ہندوستان میں مسلمان موجود رہے گا۔ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا ہے، اس کی تقدیر کو ہم نے نکھارا ہے۔ یہ بات مسلمانوں ہی نے تو کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا۔ میرے محترم حاضرین، مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس ہندوستان کے خاطر مسلمانوں نے اپنا خون بہایا، اپنی جانوں کو گوایا، اپنی بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کیا، آج اسی ہندوستان میں انہی مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا جا رہا ہے۔ ان پر بے جا الزامات عائد کر کے انہیں قید و بند کی سزائیں دی جا رہی ہے اور ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان وفادار نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ مسلمان وفادار نہیں، تو بتاؤ ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ مرکز توجہ بنا ہوا یہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ ہندوستان کی قدر و قامت کی دلیل وہ قطب مینار کس نے بنایا؟ وہ جگمگاتی ہوئی جامع مسجد اور مکہ مسجد کس نے بنائی؟ وہ جگمگاتی ہوئی جامع مسجد اور مکہ مسجد کس نے بنائی؟ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اتحاد کا ثبوت دینے والا وہ چار مینار کس نے بنایا؟ ارے ہندوستان کے ماتھے کا سندور، یہ تاج محل کس نے بنایا؟ اب آخر میں تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ سب مسلمانوں کی بدولت ہے، یہ سب مسلمانوں کی دین ہے، یہ سب مسلمانوں ہی نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے ان سے جنگ کر کے اس ملک کو آزاد کرایا اور یہ مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پر دوستی کا سوال کیا جاتا ہے اور ہم سے وفاداری کا سوال کیا جاتا ہے، تو ہم ذرا آپ ہی انصاف سے بتلائیے کہ ہندوستانی مسلمان جیتا بھی ہے تو اسی ہندوستان کی 2 گز زمین پر اور مرتا بھی ہے تو اسی ہندوستان کی 2 گز زمین میں دفن ہوتا ہے۔ آپ ہی انصاف سے بتلائیے وفاداری کس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ماجد دیوبندی نے کیا یہ خوب کہا ہے، اب زمین کا بدن نہ چھوڑیں گے یعنی ہرگز کفن نہ چھوڑیں گے۔ اب زمین کا بدن نہ چھوڑیں گے یعنی ہرگز کفن نہیں چھوڑیں گے، اپنا ایمان یہی ماجد، مر کے بھی ہم وطن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے معزز ساتھیوں، میں ان لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنے خیالوں کو درست کر لو، اور مسلمانوں میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ پر کامل توکل رکھو اور منشاء الہی پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو ساری دنیا تمہارے قدموں میں گر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بشرط کہ تم سچے پکے مومن رہو گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر ہمارا ایمان مضبوط رہا تو ہماری کامیابی، وہ کامرانی ہماری قدم چومے گی، ورنہ ہمیں ذلت و پستی کے غار میں جا گرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عبادت کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادت کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، ہر صبح و ہر شام کرتا ہوں، عبادت کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، ہر صبح و ہر شام کرتا ہوں۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا ہی احترام کرتا ہوں۔